اب نبی علیہ السلام کا چچا بھی وہاں پر ہے۔ ابو جال جو ہے اس کا نام عمر ابن حشام ہے، عمر ابن حشام ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا ماموں ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا ماموں ہے۔ جب یہ نبی علیہ السلام کے تمام چچا جان اور جو آپ کی برادری کے لوگ تھے، یہ تمام کے تمام میرے محبوب علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوئے۔ پہلی بات سنی نا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے۔ جب یہ جمع ہو گئے تو میرے محبوب نے ان کو پہلے کھانا کھلایا۔ ابھی کسی نے کھانے کا لقمہ اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے کہا کہ کھانا ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے آپ فرمائیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر دعوت پر مدعو، دعوت پر ہمیں آپ نے کیسے بلایا ہے۔ جب وہ آ گئے نا، چاچے بھی تھے، تائے بھی، سب تھے اس میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے آپ نہیں بلایا، اللہ کا حکم ہے کہ تم بتوں کو چھوڑ کر یہ پڑھ لو لا الہ، آواز صحیح نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہاں پر پہلے تو لوگوں نے تماشا کوہ صفا پر حضرت صاحب بنایا تھا، اب برادری والوں نے کیا کہا، یہاں پر حفیظ جلندری جو ہے وہ کہتا ہے جب یہ کہا اللہ اکبر تو فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ اب ان لوگوں نے پتہ ہی کیا کہا، اے محمد نبوت کیا تھی تیرے واسطے ہی اس گھرانے میں۔ تمام نے ضد کرنی شروع کر دی اور تکلیف دینے والی باتیں کی۔ نبوت کیا تھی تیرے واسطے ہی اس گھرانے میں، نبوت کے لیے بس تو ہی تھا اے محمد، تو ہی تھا سارے زمانے میں، یہی باتیں سنانے کے لیے تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ کیا تو نے سنایا ہے۔ انہوں نے نا عجیب سی تکلیف دینے والی باتیں میرے نبی علیہ السلام کو بتانی شروع کر دی، تو نبی علیہ السلام کے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ ابھی کہاں پر حضرت بلال حبشی سب فرمائیں رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی آپ کو پتھروں پر جو نوکیلے پتھر ہوتے تھے، گرم پتھر ہوتے تھے، وہاں پر آپ کو لٹایا جاتا، اور ان لوگوں نے کوئی ایسی سزا نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کے اللہ کا کلمہ گو نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو نہ پہنچائی ہو۔ بالآخر میں ترتیب بات کر رہا ہوں، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی ہماری بات مانتا نہیں ہے، آپ گیند کو دیکھیں، جب زمین پر زور سے مارتے ہو، جتنا زور سے زمین پر مارتے ہو اتنا ہی وہ اوپر جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ وہ بولے یار عجیب بات ہے کہ ہر مقام پر ہم نے صحابہ اکرام کو ایذائیں دی ہیں، صحابہ اکرام کو شہید بھی کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ دن بدن دین مصطفیٰ میں ترقی ہوتی جا رہی ہے اور اضافہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب برادری والوں نے کہا کہ اب ایسا کام کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب، لوگ یہاں پر عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ یاد رکھ لیں، جو نفوس قدسیاں ہیں، ایک بات یاد رکھ لیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ شخصیت جس کو نبی علیہ السلام نے خود چنا ہو، حضرت ابو طالب کو، اس کے بارے کوئی کہتا ہے
کہ ایمان نہیں لائے، کوئی کہتا ہے ایمان لائے ہیں، تو حضرات محترم یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں، ہمیں ان کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب سب فرمائے رضی اللہ تعالی، اگر زبان کو تکلیف نہ ہو تو جب رب کہتا رضی اللہ عنہ تو آپ کو بھی کہہ دینا چاہیے، اگر تکلیف محسوس کرو تو پھر آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے حضرت صاحب، تو حضرت ابو طالب کے پاس آئے، تو پاس جا کر نہ بیٹھ گئے، تو حضرت ابو طالب اس وقت جو تھے نا کافی کمزور ہو چکے تھے، تو ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یا ابو طالب تیرا بھتیجا ہمیں ٹکنے نہیں دیتا ہے، اسے کہے کہ یا وہ تبلیغ سے تائب ہو جائے، اگر وہ تبلیغ سے تائب نہیں ہوتا ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، اگر یہ کرے گا تو اس کے نفع نقصان کا اے ابو طالب تو ذمہ دار ہوگا۔ جس طرح بچوں کے ماں باپ کہا جاتا ہے کہ تمہارا بچہ صحیح نہیں ہے، اسے ٹھیک کرو، اگر کچھ نقصان ہوا تو پھر اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اب حدیث پاک بیان کرتا ہوں میں، اللہ اکبر، جب میرے نبی علیہ السلام پاس بیٹھے تھے، یہ بڑے جناب نبی علیہ السلام پر لوگوں نے ظلم ڈھائے، ہمیں تو دین ایسے ہی مل گیا، اذان آتی ہے ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ چہرے کو دیکھا، آپ نے فرمایا بیٹا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اے میرے بیٹے ان کی بات کو مان لے۔ اب جناب جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا چچا بھی ابو طالب کچھ پریشان ہو گیا، مجھے روکنا چاہتا ہے، اب الفاظ وہ سنیں جو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بیان فرمائے۔ اب سنیں کیا فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امی، ہم بولتے ہیں چچا کو، کسے بولتے ہیں؟ چاچے کو۔ یا امی واللہ لو وضع الشمس فی یمنی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او ذلک فیہما ترکتہ۔ آپ نے فرمایا چچا جان میری بات سن لو، مجھے میرے اللہ کی قسم ہے اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب کو رکھ دیں، آفتاب کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، شمس کو فرماتی ہیں اے چچا جان اگر یہ لوگ، یہ حق کی بات کتنی ہے، اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ پر، چچا جان اگر یہ تمام کے تمام میرے دانے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، کیا رکھ دیں؟ سورج رکھ دیں، فی یمنی والقمر فی یساری، اگر یہ میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، اب چچا جان مجھے میرے خدا کی قسم ہے میں اللہ کی تبلیغ کو روک نہیں سکتا، نہ میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں، ہاں حتی یظہر اللہ او اہلکا، اللہ دین کو ظاہر کر دے یا مجھے دنیا سے لے جائے۔ کہ اگر میں دنیا میں رہوں تو میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اللہ کی تبلیغ سے باز۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا
دائم ہاتھ پر یہ سورج رکھ دیں، اے چچا جان میں باز نہیں آ سکتی۔